اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج کا دن ہماری قومی تاریخ کا، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ کا، عالم اسلام کی تاریخ کا بہت اہم دن۔ خواتین و حضرات، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ 14 اگست ہے آج۔ سب سے پہلے میری جانب سے، پیام صبح کی پوری ٹیم کی جانب سے، تمام ناظرین، تمام سامعین کی خدمت میں یوم آزادی کی دلی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دینی پیراڈائم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ یہ ریاست کا حصول، ریاست دین کو درکار ہے یا نہیں ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، 14 اگست 1947 لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ مہاجرین قربانیاں دے رہے ہیں، لاکھوں ہماری مائیں، بہنیں، بوڑھے، جوان وہ شہید ہوئے۔ تب جا کر ہمیں یہ خطہ ارضی نصیب ہوا۔ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دین ریاست کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہوئے اقتدار کو مددگار بنا اے ہمارے مولا۔ خواتین و حضرات، پاکستان حاصل ہو گیا۔ تحریک پاکستان، تخلیق پاکستان، استحکام پاکستان۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو وقت ہمارا گزرا، یعنی جو ہم نے آزاد فضا میں سانسیں لیں، کیا ہم پاکستان کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کر سکے؟ اگر نہیں تو کون کون سے کام کرنے کے لیے ہیں ہمارے سامنے؟ 4 معزز علماء تشریف فرما ہیں ہمارے پاس۔ ان چاروں افراد سے سیکھیں گے کہ 14 اگست آج کا دن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ ایک اور معروف نام ہمارے ملک کا شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد صاحب۔ مفتی ارشاد صاحب دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، جدید اور قدیم دونوں مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، دنیا کا سفر کرتے ہیں اور آج کے مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تشریف فرما ہے ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک، نوجوان اسکالر مفتی احمد افنان صاحب۔ ہمارے ملک کا ایک نمائندہ نام، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید، مفتی منیب الرحمان صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یوم آزادی مبارک۔ شکریہ۔ ارشاد فرمائیے کہ ریاست کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اس پروگرام کے توسط سے اپنے سارے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں جو اس وقت ہمارے ساتھ شریک مجلس ہیں، پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 77واں یوم آزادی اور 76ویں سالگرہ مبارک ہو۔ اس کے بعد جو بنیادی نکتہ میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کس بنیاد پر حاصل کیا گیا، کس نعرے پر حاصل کیا گیا، اور اس کا جواز کیا پیش کیا گیا، کیونکہ آج ہمارے درمیان ایسے اسکالر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ریاست سے مذہب کا کیا لینا دینا، مذہب ایک نجی معاملہ ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے، اس کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ریاست سیکولر ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہند تو سینکڑوں ہزاروں سال سے ایک ملک تھا، ایک سرزمین تھی، ایک وطن تھا، لیکن 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک اس خطۂ زمین پر موجود نہیں تھا۔ ہم نے اسے اسلام کے نعرے پر حاصل کیا اور دو قومی نظریے پر حاصل کیا، اور اس دلیل پر حاصل کیا کہ قومیں اور ملتیں نظریے کی بنیاد پر بنتی ہیں، خطے اور زمین کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ چنانچہ یہ تقابل تھا قومیت وطنی اور ملت وطنی سے ملت دینی کا اور قومیت دینی کا، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے اکابر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگرچہ زمین ایک ہے، لیکن یہاں بسنے والے دو بڑے مذاہب ہیں اور ان کے نظریات میں اساسی اور بنیادی اختلاف ہے، لہذا ان کا یکجا رہنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے نعرے کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، سرزمین ہند کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا، اور اس اصول پر کیا گیا کہ جہاں جہاں مسلمان غالب اکثریت میں ہیں اسے الگ وطن بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ ایک متحدہ ریاست اور مملکت کے طور پر 14 اگست 1947 کو وجود میں آئے۔ ہم دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کی بقا اور دوام اور استحکام اس نظریے کے ساتھ رشتہ وفا سے وابستہ ہے جس نظریے کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس خطۂ ارضی پر
जर्मनी एक मुल्क था, वो तकसीम हुआ, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कहलाया, मुत्तहिद हुआ, दोबारा जर्मनी कहलाया। कोरिया तकसीम हुआ तो नॉर्थ और साउथ कोरिया कहलाया। वियतनाम तकसीम हुआ तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम कहलाए। बाद में मिल गए, लेकिन जब इस बुनियादी नज़रिए से वफा न की गई और 16 दिसंबर 1971 को ये मुत्तहिदा पाकिस्तान तकसीम हुआ, तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान नहीं रहा, बांग्लादेश बन गया। यानी पूरी शनाख्त और पूरी पहचान बदल दी गई, क्योंकि पाकिस्तान के नाम से किसी कौम का 14 अगस्त 1947 से पहले कोई वजूद नहीं था। ठीक। जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसकी बका, इस्तेहकाम और दवाम की ज़मानत भी इसी में है कि जिस नज़रिए पर यह हासिल किया गया है, उस नज़रिए के साथ तमस्सुक, एहतिसाम, मुकम्मल वाबस्तगी, कन्विक्शन और कमिटमेंट को कायम रखा जाए। ठीक। वरना हमारे यहाँ बाकी बहुत सारे तज़ादात मौजूद हैं, लिसानी है, इलाक़ाई है, सूबाई है, कौमियतों का है। तो इस तअद्दुद को और तकस्सुर को जो वहदत में ज़म किया गया है, तो वो नज़रिया पाकिस्तान या दीन इस्लाम ने इनको एक वाहिद कौम बनाया है। लिहाजा इस इस्लाम के साथ इसकी वाबस्तगी का हमें हर साल इआदा करना चाहिए। और इस हवाले से हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं, उनके इज़ाले का पैमान वफ़ा और तजदीद वफ़ा हमें करनी चाहिए। अल्लाह हुआ, इस नेमत की कदर करते रहना चाहिए। और जब नेमतों की कदर होती है, शुक्रगुजारी होती है, तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा करते हैं। वरना आज भारत में जी कहा जाता है कि 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं जी, लेकिन उनसे कोई जाकर पूछे कि आज़ाद वतन की कदर व कीमत क्या होती है, ये आज़ाद कौम की आबो हवा कैसी होती है, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें के अंदर जो एतमाद का रिश्ता है, वो जज्बा है, वो क्या होता है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछो, फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछो, और फिर इस अरकान के मुसलमानों से पूछें क्या क्या मजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नेमत पाकिस्तान एक इतनी बड़ी नेमत जो हमें हासिल हुई और हमारे अजदाद की कुर्बानियों का सिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़रा सा मैं ये चाहता हूँ कि गुफ्तगू जो फरमाई मुफ्ती साहब ने, इसी को आगे बढ़ाएं, आप बढ़ाएं आगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, वजल्ली मिन लदुन का सुल्तान नसीरा, और अल्लाह ताला ने वो दुआ कुरान करीम में रख दी, यानी क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी। तो इक़्तिदार को ए अल्लाह मेरा मददगार बना। इस दुआ को ज़रा खोलिए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। और ये रियासत दीन को दरकार होती है, दीन का मकसूद है, या दीन को मतलूब है। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मुफ्ती साहब ने बहुत ही बुनियादी सबक हमें याद दिला दिया। चंद बातों का थोड़ा सा इजाफा मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए अनीस साहब, दुनिया में कोई वतन बनता है जब एक ज़बान बोलने वाले होते हैं। फ्रांस की मिसाल मौजूद है। दुनिया में कभी वतन वजूद में आता जब एक नस्ल के लोग होते हैं। जर्मनी की मिसाल हमारे सामने। दुनिया में कोई मुल्क बनता है, उसकी कोई तारीख़ी हैसियत हुआ करती है, जैसे कि चीन है, हिंदुस्तान, मिस्र, हज़ारों बरस पुरानी तारीख़। या दुनिया में कोई मुल्क वजूद में आता है, जोग्राफियाई ख़ित्ता एक होता है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया। पाकिस्तान अजीब मुल्क है। मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी वजाहत फरमा दी
کہ 14 اگست 1947 سے پہلے کوئی نام نہیں، کوئی تاریخی ہمارا پس منظر نہیں، اس معنی میں کہ کوئی چین کی طرح ہزاروں برس کی تاریخ ہو۔ زبانیں مختلف یہاں پر ہیں، خطے ایک جیسے نہیں، آپ اور ہم کراچی بیٹھے ہیں، یہاں قریب میں سمندر، اوپر پہاڑ، درمیان میں صحرا اور جنگلات بھی موجود ہیں، نہ خطے ایک ہیں، نہ زبانیں ایک ہیں، نہ نسل و برادریاں ایک ہیں، نہ ہمارے کھانے پینے کے یعنی جو ڈریس کوڈ کہہ لیں اور بود و باش کے طریقے کہہ لیں، نہ وہ ایک جیسے ہیں۔ کس شے نے ہمیں جوڑا تھا؟ یہ مختلف زبانیں، برادریاں، نسلیں۔ بجا فرمایا کہ جوڑنے والا یہ نظریہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا نظریہ۔ دوسری بات، موسی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ دنیا کی اور مذاہب، ریلیجنز کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ they are meant for the personal affairs of life۔ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے جس کا بہتر ترجمہ اردو میں ہوگا نظام، انگلش میں ہوگا سسٹم۔ اللہ کبھی فرماتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کا نزول، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے آج دین کو مکمل فرما دیا۔ کبھی اللہ تقاضا فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کی تعلیمات کو کھولیں تو عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، خوشی غمی کے مواقع کی رہنمائی بھی، معاشرتی ہدایات، معاشی ہدایات، سیاسی ہدایات، عدالتی ہدایات، نظام تعلیم کے لیے ہدایات، اور پھر پورا نظم اجتماعی قائم کرنے کے لیے ہدایات، اور پھر اللہ تعالیٰ جا بجا شریعت کے احکامات عطا کرتا ہے، کہیں سزاؤں کے نفاذ کے بارے میں، کہیں کفالت عامہ کے تصور کے اعتبار سے، کہیں عدالتی فیصلوں کے اعتبار سے، کہیں سود کی حرمت کے اعتبار سے، کہیں شراب اور جوئے کی حرمت کے اعتبار سے۔ یہ بہت سارے احکامات جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، ایک فرد کیسے ان کو نافذ کر سکے گا؟ تو لا محالہ اس کے لیے فقہا فرماتے قوت نافذہ کی ضرورت ہوگی۔ اور آپ جس دعا کا ذکر فرما رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں ذکر آ رہا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں اور دعا ہو رہی ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جناب سے ایسی قوت اور اقتدار اور اختیار عطا فرما کہ جس سے مجھے نصرت حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کے پیش نظر مشن تھا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 بار بار حوالہ آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ نظام زندگی پر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے، کل سسٹم آف لائف پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ پھر یہ مملکت خدا داد بقیہ 57 مسلم ممالک سے علیحدہ ہے۔ بقیہ ممالک سے تو ہمارا شکوہ بھی نہیں، انہوں نے دعوے بھی نہیں کیے، ہم نے تو دعویٰ کیا ہے۔ مفتی صاحب نے پورا نام کیا بیان کیا اس ملک کا بھی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ پاکستان بعد میں ہے، یہ جمہوریہ بعد میں ہے، اس کے نام میں اسلام پہلے لکھا ہوا موجود ہے۔ تو آج ہمارے لبرل طبقات جو اکثر و بیشتر 11 اگست کی قائد اعظم کی ایک تقریر جو فی البدی انہوں نے کی تھی، جس کا ریکارڈ میں اثر نہیں آ پا رہا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان کی قیام پاکستان سے پہلے کی 100 سے زیادہ تقاریر اور قیام پاکستان کی بات کی 15 سے زیادہ تقاریر کو ایک طرف رکھ کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بجا فرمایا نظریے کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے USSR نام کی کوئی شے زمین پر موجود نہیں، سپر پاور تھی، کولڈ وار کے لیے تیار تھے، ایٹامک صلاحیت تھی، سب کچھ تھا، لیکن نظریہ بیٹھ گیا، نظریہ دفن ہو گیا، وہ اس کی ایٹامک صلاحیت اس کو بچا نہ سکی۔ سچی بات یہ ہے آج اگر ابھی استحکام پاکستان کے الفاظ بھی آئے، اب تو بقائے پاکستان کا معاملہ آ گیا، اب تو پاکستان کے بچنے کی بات اسٹیک پر آ چکی ہے۔ تو اگر نظریے کی طرف پیش رفت ہوگی تو خالق بھی کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں اِن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کی نصرت کرو گے اللہ کی، اس کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ 71 کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے، ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا، بننے والا مشرقی پاکستان بھی بن سکتا تھا، لیکن ہم نے نسل لسانیت کو اوپر کر دیا، نظریے کو ہم نے قربان کر دیا، پیچھے کر دیا، تو بننے والا ملک بنگلہ دیش بنا۔ حالانکہ جرمنی کی مثال انہوں نے دے دی، کوریا کی مثال دے دی، اور اگر اس اصل کی طرف نہیں جائیں گے، مجھے معاف کیجئے گا، کیا اس پاکستان میں سندھو دیش کی تحریکیں نہیں چلی؟ کیا بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی بات نہیں چلتی؟ پنجاب کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں چلتی؟ خیبر پختونخوا کو علیحدہ کرنے کی بات نہیں چلتی؟ تو اگر نظریے کی طرف نہیں جائیں گے تو اللہ معاف رکھے کہ یہ تقسیموں کی آوازیں تو اٹھیں گی۔ اگر تقسیموں سے بچانا ہے اور وحدت کی طرف لے کر آنا ہے تو نظریے کی طرف جانا ہوگا۔ نظریے کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں ہے، بالفعل اس کا عملاً نفاذ ہے۔ ادھر فرد سے لے کر ریاست کی سطح تک شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کا معاملہ، اس سے کم پر نہ پاکستان کا استحکام ممکن ہے نہ اس کی بقا ممکن۔ سبحان اللہ، یعنی ریاست کا حصول یہ دین کا تقاضا ہے تاکہ اس کے احکام کا نفاذ عملاً ہو سکے، عملاً ہو سکے۔ یہ دین کو مطلوب بھی ہے اور دین کا مقصود بھی ہے۔ اس معنی میں
مقصود اصل تو اگر فرد کا مقصود کہے نا وہ تو اللہ کی رضا ایک، ٹھیک، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل لازم، اور اللہ کے احکامات پر عمل فقط انفرادی سطح پر نہیں اجتماعی سطح پر بھی ہے، اس سطح پر قوت کا حصول اور قوت نافذہ کا حصول مقصد بنتا ہے اس معنی میں کہ وہ ذریعہ ہے اللہ کی اصل زمین مقصد پر۔ کے حصول کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ ریاست دین کو درکار ہوتی ہے، جو شیخ صاحب نے تفصیل سے بیان فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یا ایک ریاست کو حاصل کرنے کے بنیادی مقاصد کیا ہوتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، تم میں انبیاء بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ جی بنی اسرائیل کے اندر یہ سنت اللہ نے رکھی کہ وہاں پر انبیاء بھی بادشاہ ہوئے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی ہیں اور بادشاہ الگ تھے، تو حکومت یعنی اقتدار کسی اور شخص کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سیادت دینی نبی کے پاس ہوتی تھی۔ اگر ہم دین کا جائزہ لیں، ہمارے جو اسلام کی اگر ہم ابتدائی تاریخ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور خلفائے راشدین ان سب کو زندگی کو ملائیں تو جو امت کی اعلیٰ ترین سیادت دینی والے لوگ تھے ان کے پاس اللہ نے سیادت دنیاوی بھی رکھی، یعنی دنیا کا اقتدار بھی رکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلافت راشدہ کی بات بتائی ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا بھی تصور یہ ہوتا ہے کہ حکومت اس طریقے سے قائم کی جائے جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس بات کو بڑا واضح طور پہ ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مرکزی جو حیثیت تھی وہ نبی ہونے کی تھی، لیکن آپ حاکم بھی تھے، آپ شارع بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، اور آپ فیصلہ بھی فرماتے تھے۔ قرآن کریم میں خود فرمایا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے پاس جب فیصلہ کرانے کے لیے غیر مسلم تک آتے تھے، تو جب وہ آتے ہیں یا منافقین بھی آتے ہیں تو فرمایا کہ جب تک کہ وہ آپ کے فیصلوں کا آگے سر تسلیم خم نہ کریں وہ مومن نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیثیات کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں جو علماء نے کلام کیا ہے اور جس پر شجاع بھائی نے جس طرف اشارہ کیا کہ دین ایک ثانوی درجے میں اور ایک وسیلے کے اور ذریعے کے طور پر دین کو ریاست اس لیے مقصود ہوتی ہے، یا قوت قاہرہ یا قوت نافذہ اس لیے مقصود ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دین کا نفاذ ہوتا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو دین کی اور مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا امام ہوتا ہے وہ ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے، انما الامام جنۃ، اس کے بارے میں فرمایا۔ اس سے مراد یہی لکھی علماء نے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ دراصل جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی ریاست کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر چاہے جسمانی طور پہ حملہ ہو یا کسی اور طریقے کا، تو وہ سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب ان تعبیرات کو دیکھتے ہیں خلافت راشدہ اور خلافت راشدہ کے بعد بھی جو ہمارے یہاں خلافت جاری رہی حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ تک بھی، تو خلیفہ کا تصور ہی یہی ہوتا تھا۔ ہندوستان کے بادشاہوں کی تقریریں اور بعض احوال پڑھیں تو تصور ہی یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوگا یہ دراصل دین کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے چاہے رسمی طور پہ صحیح لیکن ایک علامت ہوگا۔ یہ بعد میں جب مسلمانوں کو تتر بتر کیا گیا اور خلافت ضائع کی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ تصور آ گیا کہ یہ شاید دین جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، کوئی ریاست الگ چیز ہوتی ہے، حکمراں الگ چیز ہوتا ہے۔ یہ تقسیم کا تو ہمارے دین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ پوری ہماری جو 1000 سالہ 1200 سالہ تاریخ ہے اس میں یہ تصور بالکل دخیل ہے اور بالکل گھسایا ہوا تصور ہے، اور یہ کسی صورت میں مقبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ریاست جو ہے وہ بالکل ایک سیکولر ہوتی ہے یا ریاست کو اس معنی میں دین کو ریاست یا اقتدار مقصود نہیں ہوتا، اس معنی میں تو یہ بات صحیح ہے کہ اصلاً جو دین ہے وہ تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس معنی میں یہ بات بالکل درست ہے کہنا کہ دین کو ریاست اور اقتدار اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا نفاذ ہوتا ہی اقتدار کے نتیجے میں ہے۔ نظام کا نفاذ ہے، سزاؤں کا نفاذ ہے، جہاد کا ہے، حد بندی کا ہے، یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام اس وقت انجام دیے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ میں آپ نے ایک ریاست قائم کر دی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ریاست کا، قوت قاہرہ، قوت نافذہ کا
دین کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے. وہ خاص قسم کا تعلق کیا ہے؟ بس وہ تعلق ہمیں سمجھنا چاہیے جو الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے قرارداد پاکستان، قرارداد مقاصد کے ذریعے اس کو کیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، اور جو اس کے نیچے لوگ ہوں گے نافذ کرنے والے، چاہے وہ خلیفۃ اللہ ہو، چاہے وہ نبی ہو یا نبی کے بعد خلفۂ راشدین ہو یا مسلمان حکمراں، وہ اس حاکمیت اعلیٰ کو قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس آپ کی جو کچھ بھی جو امت کو تربیت دی اس کی روشنی میں اس کے نافذ کرنے والے بنیں گے. اور یہ ریاست کے اندر جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا. لہذا ہمارے یہاں سے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے نظام میں سے حرام کو نکالا جائے، ہمارے یہاں دینی نظام نافذ کیا جائے، مالی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سزاؤں کے طور پر بھی، عدالت کے طور پر بھی، تو یہ مطالبہ ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ یہ کر دیں، پہاڑ پر رہنے والا کہتا ہے ہمارے لیے راستہ بنا دیں، کاروبار کرنے والا کہتا ہے مجھے سہولتیں دے دیں. یہ وہ اس قسم کا مطالبہ نہیں ہے کہ اچھا چلو یہ چند لوگوں کے مطالبات یہ بھی پورے کر دو، بلکہ یہ دین کی کا اساسی مطالبہ ہے کہ اس درجے کی قوت قاہرہ حاصل کر کے دین کا نفاذ کرنا، اور اس کے لیے چاہے وہ ہمارے پر ظاہری طور پر جسمانی حملے ہوں یا نظریاتی حملے ہوں، اس کے لیے سد سکندری بن کے کھڑا ہونا، یہ چند بنیادی مطالبات میں سے اور تقاضوں میں سے ہے دین کے، جو کہ ان تمام طبقات سے ہوتا ہے جن کا اللہ نے کسی بھی درجے کی قوت قاہرہ عطا کی ہو. سبحان اللہ. اور جس کے تعلق سے ایک دن اللہ پوچھے گا، بالکل پوچھے کہ تمہارے پاس قوت قاہرہ تھی، تم ایک مسلمان ریاست کے سربراہ تھے یا سپہ سالار تھے وغیرہ وغیرہ، تو کیا تم نے اپنی ذمہ داریاں کما حقہ، یعنی آپ عہدہ برا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر. اقبال فرماتے ہیں نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. آپ میر کارواں کی بات فرما رہے تھے کہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو میر کارواں ہوتا ہے اس کی نگاہ مطلب ماضی سے سیکھتا ہے، حال میں موجود ہوتا ہے اور مستقبل پر مکمل نگاہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں یعنی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اب یہ جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. ذرا اس کو جوڑ لیجئے گا ان آیات سے جو سورہ مائدہ کی ہیں، وہ مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو میں نے ابھی رکھی تھی، مفتی صاحب کے گوش گزار کی تھی، کہ جو زمین پر اللہ کے احکام نافذ نہیں کرتے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں. پاکستان ہمیں حاصل ہوا. کیا ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے میں سنجیدہ بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد علیہ وسلم اجمعین. اما بعد، میرے سے پہلے صاحب میرے سے بہت زیادہ فاضل اور بڑے لوگوں نے بات کی ہے، میں کچھ تھوڑی سی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کروں گا. سوال آپ کا بہت بڑا ہے اور یہ کوئی مختصر یعنی یہ تو ہم کہہ دیں کہ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ نافذ کرے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس پورے 77 سال کی تاریخ میں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ نافذ کیوں نہیں ہو رہا، اور کیا اس میں صرف حکومت قصوروار ہے یا کوئی ایک فریق قصوروار ہے یا تمام جتنے فریق ہیں ان کا کوئی سٹیک ہے. میں تھوڑا سا پیچھے سے چلتا ہوں. کانسٹیٹیوشن لاء کے پرسپیکٹو سے جو ان حضرات نے بات کی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں رہنے چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اسلام نافذ کرنے کے لیے بنا تھا. اور جو قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جیسے شیخ صاحب نے حوالہ دیا کہ کتنی بیسیوں تقریریں ہیں جو یہ بات واضح کر رہی ہیں، اور میں ایک تقریر کا حوالہ دوں گا صرف جو 1938 میں انہوں نے بہار کے ریلوے اسٹیشن پہ کی تھی. اور اس میں یہ جو قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں ہم اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے ہندو یا مائنورٹیز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ
we are talking about a political system which is right, because Islam is a political system, but it cares for the minority. پوری بات کی کہ اس کا انکار نہیں کیا کہ ہم پولیٹیکل اسلام نہیں نافذ، بلکہ اسلام دین بھی ہے، ریاست بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اپنے جھنڈے کو کہا تھا یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، مسلم میں اول آخر مسلمان، اس کو یہ بات ہو گئی. پھر جو مفتی ارشاد صاحب نے حوالہ دیا، مفتی صاحب دامن برکاتہم نے حوالہ دیا کہ قرارداد مقاصد، تو قرارداد مقاصد 2 سال لگے ہیں بحث پر. پھر جب قرارداد مقاصد کے لیے آئین ساز اسمبلی بیٹھی تھی تو اس کو 12 دن لگے ہیں، اور 12 دن بحثیں ہوتی رہی ہیں، اور وہ بحثیں ساری آج موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے. اس میں مائنورٹیز کی بھی بات سنی گئی ہے، اور ہر حلقے کی، ہر فرقے کی بات سنی گئی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے. اور نواب عبدالرب نشتر صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر کوئی مائنورٹیز کو کچھ کہے گا تو میں سامنے کھڑا ہوں گا. پھر یہ سوال آیا کہ کون سا اسلام جو آج ہمیں ابھی تک ہمیں ہانٹ کر رہا ہے، لوگ بولتے کون سا اسلام بھائی، آپ کے مولوی اتنے ہیں. تو یہ تو اس کا تو پتہ 1951 میں ہی کٹ گیا تھا. جو 22 نکات علماء نے، سارے فرقوں کے علماء نے مشترکہ پیش کیے تھے کہ یہ اسلام جو اصولی، بڑا فلیکسیبل، جس میں ہر فرقے کی گنجائش، جب تک کہ وہ اسلام کی بنیادی اصولی تعبیر و تشریح پر چلتا ہے، اور حکومت کا یہ، اور اقلیتوں کا یہ، اور لوگوں کے حقوق یہ، جان مال کی آزادی، عزت کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، اسلام کی عظمت کے خلاف جب تک نہ ہو، جو ہمارے آرٹیکل نمبر 19 میں لکھا ہوا ہے. پھر پورا آئین اپنے آرٹیکلز کے ساتھ اپ ٹو سارا بھرا پڑا اس پر. پھر ایک مثال میں دوں گا انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے. انٹرنیشنلی پوری دنیا مانی ہوئی ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کر، آپ کے لاء کو دیکھ کر. اور اصل میں ہم نے تو جمہوریت کا ڈھانچہ الٹ دیا نا. اب جو لوگ معذرت کے ساتھ انگریزی قانون میں پلے بڑے ہیں، اسلامی قانون یا اسلامی نظام کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ پریشان ہوتے یہ کیا ہے. تو دنیا مان چکی ہے، ہمارے لوگ نہیں سمجھ کے دے رہے. دنیا مان چکی ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی کا سٹرکچر بدلا ہے، فرام دا پیپل اور ٹو دا پیپل، بائی دا پیپل. ہم نے اس کو بدل دیا ہے کہ یعنی حاکمیت اعلیٰ وہاں عوام کی ہے. ہم نے 2A میں لکھ دیا، پتہ کاٹ دیا شروع میں لکھ کر، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی جھنڈا تبدیل ہے. اور سبحان اللہ جن لوگوں نے ڈرافٹ کیا، کیا بڑے لوگ تھے، اور ان کی قدر اللہ ہمیں عطا فرمائے. انہوں نے ایگزیکٹ وہی تعبیر و تشریح آرٹیکل 2A کی قرارداد مقاصد میں لکھی ہے جو فقہائے اسلام نے خلافت کی لکھی ہے، کہ حکومت اللہ بالادست اللہ سبحانہ وتعالی، انسان خلیفہ ہے، ایک ٹرسٹ جو انگریزی میں لکھا ہے امین. تو یہی خلافت کی تعبیر، یہ پوری تعبیر لکھ دی ہے. پھر پورے آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں سارے اس کے اوپر. اچھا ایک مثال میں انٹرنیشنل لاء سے دیتا ہوں. 1996 میں ایک اقوام متحدہ کی 18 ٹریٹیز ہیں، ایک سیڈاؤ ہے. سیڈاؤ میں انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق سب کو ماننے پڑیں گے، سب نے دستخط کیے. مختلف اسلامی ممالک نے دستخط کر کے کہا ہم فلاں فلاں نہیں مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ریزرویشن کی اجازت ہے. پاکستان نے کہا کہ ہم سیڈاؤ کو مانتے ہیں سوائے وہ جو ہمارے آئین کے خلاف ہو، اس کو نہیں مانیں گے. دنیا بڑی خوش ہوگی، پاکستان نے سارا مان لیا. 2 سال بعد سمجھ میں آئی کہ آئین تو اسلامی ہے. تو پاکستان کی تعبیر اب تک یہی قائم ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. دنیا مان چکی ہے. دنیا یہ نہیں کہتی کہ آپ کا آئین، آپ کا ملک اسلامی نہیں ہے. دنیا کہتی یہ آپ آئین تبدیل کریں. اب نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے تعبیر و تشریح کی بات کر دی اوپر جا کے کہ اسلام کی یہ ہوگی، سب کو ہوگی، وہ جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اپنی عوام سے کمٹمنٹ سب نے کی تھی، اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا. وہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے. اس میں قانون دان بھی مجرم ہے، حکومت بھی مجرم ہے، نافذ کرنے والے بھی مجرم ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی مجرم ہیں، دینی تنظیمیں بھی مجرم ہیں، اور عوام بھی مجرم ہے. ٹھیک، لیکن اس کے باوجود اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ٹو ڈوز پہ آ جاتے ہیں. جو بنیادی گفتگو آپ چاروں افراد نے عطا فرما دی، مجرم ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں جو عفنان صاحب نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ دنیا اسلام کا واحد جوہری توانائی رکھنے والا ملک، ہمارے پاس دریا، یعنی یہ سرزمین کتنی خوبصورت ہے. بقول حکیم محمد سعید صاحب کے کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. مفتی صاحب مایوسی سے نکالیے اس مملکت کے لوگوں کو. ایک تو آپ اجازت دیں تو جن آیات کا آپ نے پوچھا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اس کا مفہوم بیان کر دوں. یہ خطاب بالقوہ پوٹینشلی تو
سب مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن بالفعل اس کے لیے ہے جو اقتدار و اختیار کے منصب پر فائز ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو تمام تر اقتدار و اختیار اور وسائل کے ہوتے ہوئے اللہ کے نازل کردہ دین اور نظام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو تین اس پر حکم لگائے ہیں: ہم الفاسقون، ہم الظالمون، ہم الکافرون۔ جو کوتاہی کی بنا پر نہ کرے وہ تو فاسق ہے، جو سرکشی کی بنا پر نہ کرے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ہدایات کی بھی نہیں ہے، تو وہ ظالم ہے، اور جو اس کا منکر ہو کر نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسری بات مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگوں نے جمہوریت کی تعریف کی کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو بھی بدل دیا، گورنمنٹ اور ڈبل ایف سے، آف دا پیپل، لوگوں کو سائڈ لائن کر دو کہ جو نظام ریاست میں راحتیں اور نعمتیں جن کی تقسیم ہونی چاہیے اس کے لیے آف دا پیپل، لوگوں کو دفع کرو۔ فار دا پیپل، ایف اے آر سے، لوگوں کو اس سے دور کر دو، اور بائی دا پیپل، بی یو وائی، کہ جو تمہاری خواہشات کی راہ میں، آمریت کی راہ میں سد راہ بنے، اس کو خرید لو۔ اور یہی تماشا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ پاکستان آج جس مقام پر کھڑا ہے، ظاہر ہے نہ اس ملک کا قصور ہے، نہ اس سرزمین کا قصور ہے، آئین میں بھی ہماری کافی گنجائش موجود ہے۔ اگر قصوروار ہیں تو من حیث المجموع تمام پاکستانی ہیں، اور بطور خاص وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں 14 اگست 1947 سے آج تک نظام اقتدار و اختیار رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ آج ملک مشکل ترین حالات سے دوچار ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے بھی قرآن کی آیات کا حوالہ دیا، لیکن میں بتاؤں گا کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ وَلَا تَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے معنوی اعتبار سے قنوت میں اور یاس میں فرق کیا ہے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں ان سے بظاہر بعض اوقات مایوس ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ سامنے کے حقائق ہیں، یہاں تک کہ سورہ یوسف آیت 110 میں فرمایا کہ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں جب رسول قوم کے ایمان لانے سے یا ظاہری اسباب سے مایوس ہوئی، اللہ سے نہیں، ظنّو، اور چونکہ نبی نے قوم کو نصرت کی بشارت سنائی تھی اور اللہ کے عقاب و عتاب کی وعید سنائی تھی، اس میں تاخیر ہو گئی، تو قوم نے گمان کیا کہ ان سے نصرت کا جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا یا عذاب کی جھوٹی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے آج بھی اس سرزمین میں الحمدللہ علی احسانہ تمام پوٹینشل، امکانی صلاحیتیں اور
افرادی قوت موجود ہے، بشرطے کہ ہم دینی، ملی اور قومی حمیت کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کے قرض پر پلنے کی بجائے اپنی محنت سے جینا سیکھیں اور اپنے وسائل کے اندر جینا سیکھیں۔ سبحان اللہ، ہم نے جو کیا ہے کہ یہ جو رواں سال ہے اس میں بھی ہماری مجوزہ متوقع آمدنی کل 9,400 ارب اور ہمارے مجوزہ اخراجات 14,500 ارب، یعنی 5,000 ارب کا گیپ ہے۔ کدھر سے آئے گا؟ تو پھر لیں گے تو جب تک یہ قوم اور قوم کے برسر اقتدار طبقات عشرتوں کو اور عیاشیوں کو اور اسراف کو اور تبذیر کو اور تمرد کو نہیں چھوڑیں گے تو تب تک ہم مشکل سے نہیں نکل پائیں گے۔ اس کے لیے ایک مومنانہ فراست درکار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ قوت نافذہ، مفتی صاحب نے یہ بات فرمائی، مفتی ارشاد صاحب نے یہ بات فرمائی، پوچھا جائے گا آپ کے پاس قوت نافذہ، نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ 23.5 کروڑ جو افراد ہیں اس مملکت کے، یہ اس مملکت سے وفادار ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے جائے، ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑا ہو، لیکن جن کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور ہے اس مملکت کی، بار بار آپ حضرات نے بھی اشارہ فرمایا، کرنے کے کام کیا ہیں؟ 2 منٹ آپ کے پاس، 2 منٹ آپ کے پاس اور 2 منٹ آپ کے پاس۔ ارشاد ٹو ڈو۔ سورہ حج کی آیت 41 کا ذکر آیا تھا، اس کا آخری حصہ بیان ہونے سے رہ گیا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ سارے معاملات لوٹنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ مفتی شاہ صاحب نے فرمایا جس کے ہاتھ میں جتنا اختیار ہے، اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا ہے، میں بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، میرے گھر پر میرے اختیار ہے، میں بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ لیکن انیس صاحب، الناس والا دینی ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، پچھلی حکومت کے دور میں ایک سانس میں 33 قانون پاس ہوئے، آج 29 قانون ایک سانس میں پاس ہو رہے ہیں۔ آئین کی بات ہے، بالکل اچھا لکھا ہوا آئین موجود ہے۔ 1973 میری پیدائش سے پہلے لکھا ہوا ہے آرٹیکل 38F میں کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے۔ 91 کا فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ، 99 کا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ، اس کے بعد 2022 کا فیصلہ۔ ہم آج تک سود ختم کرنے کو تیار نہیں۔ 9,400 ارب کی بات ہوئی، 5,000 ارب روپے اب بھی سود کی مد میں، سودی قرضوں کی مد میں ادا کریں گے، قوم کے پاس کیا بچے گا؟ کرنے کا کام سب لوگ سیریس ہو جائیں، سب لوگ سیریس ہو جائیں۔ اپنے مفادات بچانے کے لیے 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہے تو نیب کے ریڈار میں نہیں آئے گی، قانون بنا دیا۔ منشیات پر ایک سزا تھی، سزائے موت کی ختم کر دی۔ اللہ کے بندوں، شریعت کے نفاذ کے لیے تم کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہو۔ they are not serious۔ کھل کر بات ہونی چاہیے، دو ٹوک بات ہونی چاہیے، ہمیں لگی لپٹی بات نہیں کرنی چاہیے۔ I should become serious، مجھے اللہ کے سامنے مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ they should become serious۔ اور جن کے پاس قوت ہے، وہ قوت والے سرحدوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ ماشاءاللہ IT میں بھی آ رہے ہیں، زراعت میں بھی آ رہے ہیں، بزنس میں بھی آ رہے ہیں، منرلز کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں۔ 14 ارب ڈالر کی باہر مارکیٹ ہے پنک سالٹ کی، ہم اس کا تھوڑا شیئر بھی حاصل نہیں کر پاتے، اور 6 سے 8 ٹریلین ڈالرز کی منرلز ہمارے پاس۔ تو اللہ کے بندو، اس اللہ کی نعمت کی قدر کر کے کل اس کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھیں۔ عوام کو بھی مجرم قرار دیا، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ عوام روٹی کپڑا مکان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، بجلی پانی گیس کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اس عوام کے سیاسی قائدین کی شان میں گستاخی ہو، یہ سڑکیں بلاک کر کے شہر جلا دیتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کے احکامات کے ٹوٹنے پر، اللہ کی شریعت کے خلاف کھلے غلط قوانین بننے پر کیا عوام کا چہرہ بدلتا ہے کبھی؟ عوام کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، حکمرانوں کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے، 14 اگست کی چھٹی منا لیں، مگر کبھی 27ویں شب میں بھی پاکستان پر کلام کر لیں۔ We will be more serious about پاکستان۔ کیوں؟ نزول قرآن کی شب میں اللہ نے پاکستان دیا تھا، اس دن بھی اگر اس کی یاد تازہ ہو جائے تو شاید ہم سچی توبہ کی طرف بڑھ سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ مفتی صاحب، جو میں نے سوال رکھا تھا، قوم کو مایوسی سے باہر نکالیں۔ اقبال یاد آتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں کہ مایوسی غلامی سے بدتر ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ مایوسی موت سے بدتر ہے۔ کراچی سے خیبر تک جو ہم ایک مصنوعی
ایک جو چادر ہے مایوسی کی وہ ہمارے سروں پر تان دی گئی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مفتی صاحب نے بات فرمائی، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ارشاد۔ انیس صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی ایک صفت، مومن کی جو بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مومن مایوس نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس کے پیش نظر ایک مومن جو ہے اس کی نظر صرف دنیاوی وسائل نہیں، خدا کی قوت پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ جی ہاں، تو دونوں باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ کوشش اللہ کی طرف بڑھنے کی ہماری طرف سے ہو، اللہ بڑھ کے آئیں گے، کوشش اصلاح کی ہو ہماری طرف سے، اور صرف امید پر یا ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی آسمانی اور توقعات وابستہ کر دینے سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ غافل اور جسے کہتے ہیں کہ عقل سے پیدل آدمی وہ ہوتا ہے جو خواہشات کی اتباع کیے جائے اور اللہ سے امیدیں باندھ کے بیٹھے۔ امیدیں نہ باندھیں، صرف امید رکھیں، لیکن کوئی عملی طور پہ کوشش کریں اپنے یہاں سے بدعنوانی، اپنے یہاں سے خیانت، اپنے یہاں سے سود، اپنے یہاں سے بے حیائی، ان چیزوں کا ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ خاص طور پر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ان کی ذمہ داریاں سوا ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے۔ آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، الحمدللہ آپ صاحب نگاہ ہیں۔ اس وقت علم اور تحقیق کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ تمام چیزیں جو آپ حضرات نے بیان فرمائی ہیں بڑی اہم ہیں۔ وہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، بلکہ اقبال تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے۔ ضرب کلیم میں اقبال فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دین، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم ذرا اب آپ سے یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، کنکلوڈ فرما دیجئے کہ کیا ہم جو معاشرے کے عقلی معیارات ہیں ان کے مطابق اپنی ریاست کو لے کر چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹو ڈوز کے حوالے سے آپ نے بات کی، سارے حضرات نے جو بات کی اس پہ آگے دیکھیں۔ ہم ایک تو شکر اللہ کا اس پر ابھی تک ادا کریں کہ ابھی دنیا کے کتنے ممالک سے ہم بہت بہتر ہیں۔ اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، جیسے بات آئی، اور وہی آیت وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ۔ اللہ نے ہمیں ایک ٹھکانہ دیا، ابھی تک آزاد ملک میں سانسیں لے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے، زمین میں تمہیں امن کی جگہ دے، اور اللہ اب دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر تم غلط کرو گے اللہ تمہیں مار لگائے گا، اور اللہ مار فرشتوں سے نہیں لگاتا، اپنے بندوں سے لگاتا ہے، کافر قوموں کو بھی۔ ہماری مار لگی، دوسری دفعہ لگی، اب تیسری دفعہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ دیکھو ابھی تم اسٹیج پہ کھڑے ہو، ابھی بھی اگر احسان یعنی دین پر ہر ایک اپنے اپنے ایمبٹ اور اپنے دائرے میں پورا کرے گا، اللہ تم پر احسان کرے گا۔ وہ ساری چیزیں جو موعود ہیں، خلافت کے فائدے، دنیا میں ڈیولپمنٹ، دنیا میں ایک اونچا مقام، اور دین و دنیا کی بھلائیاں، ملٹری پاور، پولیٹیکل پاور، یہ سب اللہ تمہیں دے گا، خوشحالی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر وہ کام کرو گے جو 77 سال سے کر رہے ہو، تو اللہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ فرما رہے عُدْنَا، میں بھی وہی کام کروں گا جو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، اور نیچے کروں گا۔ So now it's totally in our hands۔ اور جو حضرت مفتی منیب صاحب نے بات فرمائی، بڑی اہم بات ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی سے سوال اس کے اپنے حلقے کا ہوگا۔ ایک انسان، میں اپنے خاندان کو صحیح کر لوں، ایک افسر اپنے صحیح کر لے، اور جج صاحب جو ہیں وہ اپنی عدالت کو عدل قائم کر لیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا،
اور اہل اقتدار جو کسی قسم کا اقتدار رکھتے ہیں ان پر برڈن آف لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جب خیانتیں ہو رہی ہیں تو امامت کا کام ہم سے اللہ کیسے لے گا؟ دنیا میں چند ویلیوز انیق صاحب ایسی ہیں جو قوموں کی ریزیلینس اور ترقی میں یونیورسل ہیں، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ سیکولر ہو، ان میں وہ اخلاقیات، انٹیگریٹی، سچائی، بہادری، کلیکٹیو سینس، اجتماعی سوچ، ایک دوسرے کا سوچ کے چلنا. حکمران عوام کے خیال کر رہے، عوام ڈسپلن کو مان رہی ہے. یہ پوری دنیا میں کوئی قوم اگر ڈیولپ ہوئی ہے پہلے صفات بنتی ہیں پھر انڈسٹری لگتی ہے، الٹا نہیں ہوتا. یہ ہم نے چھوڑ دی. جو اللہ نے دنیا کا وہ قانون رکھا ہے جو کافر مسلم میں برابر ہے، اگر ہم ان ویلیو سسٹم کو آج سے شروع کر دیں اپنے بچوں کی تربیت سے، شاید یہ پلاننگ اگلی نسلوں تک ہم کو ایسے پھل کھا سکیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون. مفتی منیب صاحب ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ تشریف لائے. مفتی ارشاد صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات، 4 جید علماء ہمارے ملک کے، آپ دیکھیے کہ کیا خوبصورت گفتگو ہوئی اور ٹو ڈوز کے حوالے سے بھی بات ہوئی. دین ریاست کو کیوں دیکھنا چاہتا ہے، کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اللہ کے احکامات نافذ ہوں. ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم فرمایا. پاکستان بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کیا ہم نے کرنا سیکھی ہے؟ مختلف ممالک کا ذکر ہوا کہ جو لوگ غلامی کی سانسیں لے رہے ہیں، ہم آزاد فضا میں زندگی گزارتے ہیں، تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے ہمارے اجداد پاکستان میں داخل ہوئے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. اس پر کام کیوں نہیں ہو سکا؟ لیکن نیور ٹو لیٹ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مایوسی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے. یہ 23-24 کروڑ کا ملک ہے. ہم ایٹمی پاور ہیں. یہ دریاؤں کی سرزمین ہے. یہ معدنیات کی سرزمین ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ان لوگوں کی سرزمین ہے کہ جن کے دل کلمہ طیبہ سے روشن ہیں، جو اپنا ایک تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب کو ایک بار پھر جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.